عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم اس وقت 97 ہجری کے ماہ ذی الحجہ کے آخری عشرے میں ہیں۔ اللہ کا قدیم گھر بیت اللہ ہر جگہ سے آئے ہوئے اپنے زائرین سے بھرا ہوا ہے۔ ان میں پیادے بھی ہیں اور سوار بھی، بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، گورے بھی ہیں اور کالے بھی، عربی بھی ہے اور عجمی بھی، سردار بھی ہے اور عام لوگ بھی۔ یہ سب تلبیہ کہتے ہوئے، امیدیں اور آرزوئیں لیے ہوئے، عجز اور انکساری کے ساتھ اپنے مالک کے حضور حاضری کے لیے جمع ہیں۔ وقت کے خلیفۃ المسلمین اور شاہان ارض میں سے عظیم بادشاہ سلیمان بن عبد الملک ننگے سر اور بغیر جوتوں کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ بس ایک تہیہ بند اور ایک چادر ہے جس سے احرام باندھا ہوا ہے۔ ان کی حالت ان عام لوگوں کی سی ہے جو بحیثیت مسلمان ان کے بھائی ہیں۔ سلیمان کے پیچھے ان کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ یہ دونوں بچے اپنی نوعمری کے باعث پہلے دن کے چاند کی مانند خوبصورت اور گلاب کے پھول کی طرح پیارے ہیں۔ جو ہی سلیمان طواف سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے عملہ کے ایک آدمی سے پوچھتے ہیں، تمہارے ساتھی عطا بن ابی رباح کہاں ہیں؟ آدمی نے مسجد حرام کی مغرب کونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ وہاں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکاری عملہ کے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر خلیفہ کے لیے راستہ بنانا چاہا تاکہ انہیں لوگوں کے ہجوم سے بچایا جا سکے اور وہ جلد اپنے مطلوبہ جگہ پہنچ جائے۔ سلیمان نے آدمی کے اس عمل کو دیکھ کر اسے پیچھے ہٹا دیا اور کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ یہاں سوائے تقوی اور بارگاہ الہی میں قبولیت اعمال حسنہ کے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ یہاں کتنے ہی بوسیدہ حال آئے ہیں جن کا آنا اللہ کے ہاں قبول و منظور ٹھہرا، لیکن بادشاہوں کے یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ سلیمان اس آدمی کے جانب بڑھتے ہیں جس کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ابھی تک اپنے نماز میں مشغول، رکوع و سجود میں مستغرق، دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہیں۔ لوگ اس کے دائیں اور بائیں منتظر بیٹھے ہیں۔ سلیمان بھی ان کے ساتھ وہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں مجلس کا آخری آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دونوں بیٹے بھی ساتھ ہی ہیں۔ دونوں نوخیز بچے اس آدمی کو غور سے دیکھتے ہیں جس سے ملنے کے لیے امیر المؤمنین آئے ہیں، اور عام لوگوں کے ساتھ اس آدمی کی نماز کے اختتام کے منتظر ہیں۔ بچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی بوڑھا ہے جس کی ساری چمڑی ہی سیاہ ہے، بال سخت قسم کے گھنگریالے اور ناک انتہائی چپٹی ہے۔ یہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے، اپنا پہلو اس طرف پھیرتا ہے جدھر خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلیفہ انہیں سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس قدر جواب دیتے ہیں۔ اب خلیفہ ان کی طرف متوجہ ہو کر مناسک حج میں سے ایک منسک کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور وہ ہر سوال کے جواب میں علم کے دریا بہا رہے ہیں۔ اپنی بات کو اس قدر مفصل بیان کرتے ہیں کہ کسی اضافی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہر بات کی سند اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے مہیا کرتے ہیں۔ جب خلیفہ کی تفہیم طلب مسائل مکمل ہو جاتے ہیں تو خلیفہ ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کرتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ اٹھو چلیں۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تینوں باپ بیٹے صفا و مروہ کے درمیان سعی کے مقام کی طرف چل نکلتے ہیں۔ ابھی یہ وفد ثلاثہ راستے میں ہی ہے کہ کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، اس مقام پر عطا بن ابی رباح کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں۔ اگر عطا موجود نہ ہو تو عبداللہ بن نحیح یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ دونوں بچوں میں سے ایک نے یہ اعلان سن کر باپ کی طرف دیکھا اور کہا،
امیر المؤمنین کا ایک نمائندہ لوگوں کو کیسے یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ عطا بن ابی رباح اور اس کے ساتھی کے علاوہ کسی اور سے فتویٰ نہ لے، جبکہ ہم تو ایک ایسے شخص سے سوال پوچھ کر آئے ہیں جس نے خلیفہ وقت کو کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی ان کے تعظیم کا حق ادا کیا۔ سلیمان بیٹی کی یہ بات سن کر گویا ہوا، بیٹا، یہ شخص جسے آپ نے دیکھا ہے وہ اس کے سامنے ہماری عاجزی کو بھی ملاحظہ کیا ہے۔ وہ مسجد حرام کے مفتی عطا بن ابی رباح ہیں۔ اس منصب عظیم میں وہ عبداللہ بن عباس کی وراثت اور جانشین ہیں۔ پھر ساتھ ہی سلیمان نے کہا، بیٹو، علم حاصل کرو۔ علم ایک پست آدمیوں کو بلند، گمنام کو شہرت اور غلاموں کو بادشاہوں کے منصب عطا کرتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے علم کی شان میں جو کچھ کہا اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ عطا بن ابی رباح بچپن میں مکہ کی ایک عورت کے زرخرید غلام تھے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس حبشی غلام کو اس طرح عزت اور تکریم بخشی کہ وہ صغر سنی سے ہی شاہراہ علم پر گامزن ہو گیا۔ اس نے اپنا وقت 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ اپنے مالکہ کی خدمت کا فرض ادا کرتا، فرض کی اس ادائیگی میں وہ خدمت کا حق ادا کر دیتا۔ دوسرے حصے کو اس نے اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر رکھا تھا، اور اس وقت میں وہ عبادت کا بہترین حق ادا کرتا تھا۔ تیسرے حصے میں وہ علم حاصل کرتا تھا۔ صحابہ رسول میں سے جو بقید حیات تھے، یہ علم و عرفان کے بہتے ہوئے صاف و شفاف سرچشمے تھے۔ عطا ان سے کسب فیض کرتا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے اس قدر یہ دولت جمع کی کہ علم اور فقہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینے کو بھر لی۔ دنیا نے عطا بن ابی رباح کے قدموں میں ڈیر ہونا چاہا، لیکن اس مرد عظیم نے اسے سختی کے ساتھ ٹکرا دیا۔ وہ ہرگز کوئی اہمیت نہ دی۔